نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جتنے آپ احباب ہیں اس حساب سے آواز نہیں ہوتی۔ آج کا دن درود پاک پڑھنے کے لیے خاص ہوتا ہے، ویسے تو روزانہ پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ صحابی رسول نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ اگر سارا دن پڑھتا رہوں درود، فرمایا اگر ایسے کرو گے تو تمہاری ضروریات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ہمیں درود پاک پڑھنا پڑ جائے اور ہوں بھی ہم سنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہیے الحمدللہ، اونچی آواز سے کہیے۔ سنی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو گستاخ رسول، سنی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو گستاخ صحابہ، سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو گستاخ اہل بیت، سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو گستاخ اولیاء۔ تو آپ میں یہ ساری کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کہیے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ حمد و صلات کے بعد اور اپنے موضوع پر بیان کرنے سے پہلے ایک مشورہ ہے۔ یہ جو شیشے سامنے پلرز پر لگے ہیں نا، ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس کو وضو خانے والی سائڈ پہ کر دیں اگر ضرورت ہے تو۔ عموماً مساجد میں نہیں لگے ہوتے، کیونکہ جو یہاں کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے نا اس کو ویو نظر آتا ہے سارا۔ کس چیز کا ویو؟ کہ ہمارے نوجوان، خطبہ ہو رہا ہے، حکم ہے کہ مسجد میں آئیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ بوڑھے بھی اس وبا میں اس کا شکار ہیں، سب بوڑھے نہیں، چند کی بات کروں گا کہ وہ جگہ کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں، ادھر پہنچنا ہے کہ وہاں پہنچنا ہے کہ وہاں پہنچنا ہے۔ نوجوان آ کے وہاں پف سیٹ کرتے ہیں کہ مسا کر کے ہمارے بال تو نہیں خراب ہوگا۔ اب خطبہ ہو رہا ہے اور وہ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان کو حرام کا مرتکب ہونے کا کچھ حصہ ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے وہاں شیشے لگائیں کہ آؤ یہاں ہیئر سٹائل سیٹ کر لو، اور شیشوں کا یہاں مقصد نہیں ہے۔ تو جس نے بھی لگائے اس نے اچھی نیت سے لگائے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کا استعمال غیر مناسب ہو رہا ہے تو یہ اتارے جائیں یہاں سے، تاکہ خطبے کے جو احکام ہیں ان پر تو عمل ہو انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، جس طرح کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں اور علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ فتنوں کو بے نقاب کریں، فتنوں کو بے نقاب کریں۔
ہمارے معاشرے کے اندر جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، اس کے ذریعے سے اب تیزی کے ساتھ بے ادبی پھیلائی جا رہی ہے، خیر کے کام کم اس کی تشہیر ہو رہی ہے، نشر و اشاعت کم ہے اس کی ریشو، لیکن جو شر کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، فحاشی کے کام ہیں، دین سے بے راہ روی کے کام ہیں، دین سے بیزاری کے جو کام ہیں، افعال ہیں، حرکات و سکنات ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا کام کیا ہے؟ یہ چیزیں رک تو نہیں سکتی، یہ تو چلتی رہنی ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو بچانا ہے جن کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کے 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعلان کروایا ہے، خود نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا؟ انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہی ہوں۔ اس میں ظاہری صورت میں، انما جزئی نیز، سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ لیکن آگے فصل بیان کی، آگے امتیاز بیان کیا کہ فرق کیا ہے۔ بہت سارے فرق موجود ہیں، لیکن یہاں جو بیان کیا کہ یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے یا اللہ کا براہ راست میرے سے رابطہ ہوتا ہے، خواب کے ذریعے یا بغیر خواب، بیداری میں یا نیند میں یا آواز کی صورت میں، گھنٹی کی آواز کی صورت میں، یا جبریل امی کی صورت میں۔ کبھی جبریل امی اصل شکل میں آتے ہیں جن کے 24,000 پر ہیں، اور یا غالباً 6,000، عدد ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ 6,000 ہیں یا 24,000، 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، غالباً 6,000 ان کے پر ہیں، واللہ اعلم۔ تو یہ شان جو ہے یہ تو نبی پاک ہی کو حاصل تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے۔ تو یہ آپ کی شان پر مبنی آیت ہے، یہ آیت آپ کی شان پر مبنی ہے، اس سے آپ کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ میں ابھی آپ کو مختصر سے وقت میں کوشش کرتا ہوں عرض کرنے کی، تفصیل تو اس کی بہت ہے، لیکن جتنا مجھے موقع میسر آیا اتنا میں عرض کر دوں گا۔ لیکن یہی آیت جو وہابی سوچ والے، اسکول آف تھاٹ والے علماء ہیں یا عوام ہے، یا دیوبندی سوچ اور اسکول آف تھاٹ والے جو علماء ہیں یا عوام ہیں، وہ یہ آیت وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم یہ آیت پڑھ کر حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، اور دوسرے لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ حضور تو ہم جیسے بشر ہیں، حضور تو ہم جیسے بشر ہیں، یہ کہہ کر کہ حضور تو ہمارے جیسے ہیں۔ کسی نے کتاب میں لکھا ہے حضور کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکیا کی طرح ہے، معاذ اللہ، بلند آواز سے معاذ اللہ۔ میں نے تو کہا ہے تو میرے اندر ایک جھرجھری سی آ گئی ہے، آپ کی سن کر آئی ہوگی کہ ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولے کہ وہ آئے جس طرح ڈاکیا کا کام ہوتا ہے، چٹھی پکڑائی اور گیا اپنے کام پر واپس، جہاں سے آیا تھا حضور بھی آئے اور قرآن پکڑایا اور چلے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں ہلکے الفاظ نہیں بولنے. ہلکے الفاظ، ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جو ایسے معنی رکھتا ہو جس کے اچھے معنی بھی ہوں اور برے معنی بھی ہوں، وہ لفظ بھی نہیں بولنا. ذو معنی لفظ نہیں بولنا، کیونکہ راعنا کا ایک لفظ صحابہ بولتے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی دوبارہ بتا دیجئے. یہودیوں نے یہی لفظ تھوڑا لمبا کر کے، یا مدہ کو لمبا کر کے راعینا راعینا کہہ کر کہنا شروع کر دیا کہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ، اور اس سے توہین ان کی مقصود ہوتی تھی. تو اللہ نے انہیں کافر کہا اور ان کی حرام کر دیا صحابہ کے لیے بھی کہ وہ لفظ جو تم تو صحیح معنی کے لیے صحیح نیت سے بولتے ہو، لیکن یہی لفظ دوسرا معنی مراد لے کر یہودی بولتے ہیں، تم نے آج کے بعد یہ لفظ میرے محبوب کے لیے نہیں بولنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے. اسی لیے آج ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کیجئے. تو عزیزان محترم، اللہ نے حرام قرار دے دیا ایسا لفظ بھی بولنا کہ جس کے مختلف معنی ہوں، اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں، تو وہ لفظ بھی نبی پاک کے لیے نہیں بولنا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ بھی نہیں بولنے کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اس کی بارگاہ کے ادب میں نے خود قرآن میں بیان کیے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے آداب خود قرآن میں بیان کیے ہیں، تو ایسے الفاظ بھی نہیں بولنے. تو عزیزان محترم، اللہ نے خود پورے قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہہ کر نہیں پکارا، نبی پاک کو اے محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. وہ خدا ہو کر پکار سکتا ہے نا، نہیں پکارا. بلکہ کیسے پکارا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو القابات سے پکارا ہے. سبحان اللہ ہی کہہ دیجیے اور اونچی آواز سے. نبیوں کی باری آئی، نام لے لے کر پکارا، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ. سارے نبیوں کو پکارا تو نام لے لے کر پکارا. جب باری آئی اپنے محبوب کی تو کیسے پکارا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی. یا ایھا الرسول، اے رسالت کا تاج پہننے والے نبی. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اللہ نے اپنے محبوب کو القابات سے پکارا ہے. اللہ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور بنائی ہے. اللہ نے آپ حضرت آدم سے انسانیت شروع ہوئی ہے نا. پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم، آدمی کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ آدمی کیوں کہتے ہیں کہ وہ آدم کی اولاد سے ہے. تو پہلے آدمی، پہلے انسان تو حضرت آدم ہے. لیکن یہ تو دیوبندیوں کے عالم نے بھی لکھا ہے نشر الطیب کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام کا پتلا، جسم کا مجسمہ تیار ہونے سے بھی پہلے، ایک روایت میں ہے 14,000 سال پہلے اور ایک روایت میں ہے 70,000 برس پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یا تو آبجیکشن ہے اللہ پر؟ بولیے. اللہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. اس کی تو ابتدا ہی نہیں، وہ مسبوق بالعدم ہی نہیں.
وہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کی انتہا نہیں، وہ غیر فانی ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دیمومی ہے، وہ سرمدی ہے، اس کے لیے ابتدا نہیں۔ جس کے لیے ابتدا ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتا، وہ حادث ہوتا ہے، وہ فانی ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، اور جس کی ابتدا نہ ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ خالق ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا نام ہے اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ جب خالق ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہے اور فانی ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ سے ملا دیتے ہو، اللہ جیسا بنا دیتے ہو، اللہ کے مقام پر لے جاتے ہو، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بولیے۔ سچ تو تب ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ مانو، اللہ کے علاوہ جیسے وہ ہمیشہ سے ہیں تو کسی اور کو بھی ہمیشہ سے مانو۔ تو مانتے ہیں آپ میں سے کوئی ہے؟ کوئی انگوٹھا چھاپ بھی بول دے، تو جو جس نے اسکول نہیں گیا کبھی وہ بتا دے کہ اللہ کے علاوہ اللہ جیسا کوئی ہے، تو پھر آپ کو کہا جائے آپ مشرک ہیں، آپ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ الزام صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ نے آپ کو نور بنایا ہے، اور لباس بشری کے اندر تو آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق کے کتنے ہزاروں سال بعد اللہ نے آپ کو دنیا میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں عطا فرمایا ہے۔ تو نور اور بشر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلوں کا پھیلایا ہوا کنسپٹ ہے، کیونکہ حضرت جبریل کون ہے؟ انسان ہے؟ بولیے نہیں، نوریوں کے امام ہیں، اور کئی مرتبہ وہی لے کر انسان کی شکل میں آئے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو موسٹلی انہی کی شکل کے اندر انسان بن کر آیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے، سلام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے، اور حضور ان کو جواب ارشاد فرماتے، اور بعد میں وہ چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے، میرے صحابہ جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور یہ نہیں فرماتے ہوئے اللہ کے ساتھ مجھے ملا دیا، شرک کر دیا، تم تو مشرک ہو گئے۔ جس طرح آج ذرا بھی کو کہتا نا اللہ نبی وارث ہو، کہتے دیکھو اللہ کے نام ملاتا، شرک ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے نزدیک تو سارے صحابہ بھی پھر مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ، کیونکہ حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ جب بھی حضور سوال کرتے تھے کہ جانتے ہو اس بارے میں، صحابہ جواب کیا دیتے تھے؟ اللہ، بولیے آپ بھی کہہ دیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور سیغہ بھی واحد کا بولتے تھے، ہستیاں دو ذکر کرتے تھے اور سیغہ آگے خبر کا واحد کا بولتے تھے، اعلمان ہی نہیں کہتے تھے، اعلم یعنی دو ہستیاں ذکر کر کے آگے جو پروناؤن ہے اس میں ضمیر ہے۔ اردو کا قاعدہ ہے، عربی کا قاعدہ، ہر زبان کا قاعدہ ہے، جیسا پیچھے جو ہے وہ مذکور ذکر کیا جاتا ہے ضمیر ویسی لائی جاتی ہے، اس میں ضمیر ویسا لایا جاتا ہے۔ خالد کا ذکر کریں گے تو پروناؤن آگے دے نہیں لائیں گے، آگے ہی لائیں گے۔ اگر واحد کا ذکر کریں گے کسی بھی زبان میں تو آگے پروناؤن واحد کا ذکر ہوگا، اگر جمع کا ذکر ہوگا تو آگے جو ہے پروناؤن اس میں ضمیر جمع لائی جائے گی۔ عربی میں چونکہ ذرا فرق ہے کہ دو کے لیے جمع نہیں ہوتی، دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، علیحدہ ورڈ ہے۔ تو اگر دو کا ذکر ہوا اللہ جانتا ہے اور رسول، تو آگے پھر پروناؤن جو ہے یا آگے جو سیغہ ہے جو خبر ہے وہ بھی تثنیہ والی آنی چاہیے، لیکن صحابہ واحد والی لاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں فرق ہی نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہ خالق ہے، اس کا علم قدیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اللہ کی عطا سے ہے، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے وہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، اور محبوب جو ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں جو علم پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہی سے پہنچا رہے ہیں۔ اس معنی میں کوئی فرق نہیں
نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے اور حضور سے سوال ان سے کرتے، اور حضور سے وہ سوال کرتے، حضور جواب ارشاد فرماتے، اور حضور بات فرماتے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہتے اللہ رسول عالم، تو حضور جواب ارشاد فرماتے یہ جبریل امی تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو نور اور بشر میں اگر تضاد ہوتا، کوئی منافات ہوتی، کوئی اختلاف ہوتا کہ ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر جبریل امی کبھی انسان کی شکل میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ عزیزان محترم، جن بھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، یاد رکھیے جن ہر شکل اپنا سکتا ہے، جن جو ہے وہ انبیاء کی شکل نہیں اپنا سکتا، تو لیکن وہ سانپ بن جائے، وہ بچھو بن جائے، وہ بلی بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ نبی پاک بشر ہیں اور نور نہیں ہو سکتے، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم حضور کو صرف نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ ابھی ہم نے کیا عرض کیا، میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور کی تخلیق، حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور 70,000 برس پہلے اللہ تخلیق فرما چکا تھا۔ یہ حدیث اگر آپ نے نہیں سنی یا آپ کو نہیں سنائی گئی تو اس میں حدیثوں کا تو کوئی قصور ہے۔ اگلوں نے واردات ہی ایسی ڈالی ہے اور ایسی ڈال رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیثیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، یہ 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ سنا ہے کبھی کہ نہیں سنا؟ قرآن میں وہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ پیج بنے ہوئے ہیں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، چھوڑو ان روایات کو، جن روایات میں تضاد ہے، جن روایات میں اختلاف ہے، وہ کیسے اللہ کی مراد ہو سکتی ہیں، وہ کیسے قرآن کی تشریح ہو سکتی ہے، لہذا چھوڑو، صرف قرآن پر آؤ۔ مقصد کیا ہے؟ جب قرآن پہ آؤ گے تو نہ تمہیں فجر پڑھنی پڑے گی، نہ ظہر پڑھنی پڑے گی، نہ عصر پڑھنی پڑے گی، نہ عشاء مغرب کچھ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، نہ قربانی کرنی، بس پتہ ہے غیر یعنی کہ معروف طریقے سے جو اصول بیان کیے گئے ان کی وضاحت تو حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن، اہل قرآن بن جاؤ اور حدیث کے منکر ہو جاؤ اور سب کچھ باقی چھوڑ دو۔ یہ تعلیم جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے اور واردات ڈالی جا رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، اگر وہ قرآن اتنا آسان ہوتا جو قرآن کی 4 آیتوں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، یا یہ رہزن جو رہنما کے روپ میں واردات ڈالتے ہیں کہ اللہ نے تو فرمایا یہ قرآن تو ہم نے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ارے اس کا معنی سمجھنے والا نہیں ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کہ بچہ حافظ بن جاتا ہے، بچہ حفظ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اتنا آسان ہوتا تو قرآن تو عربی میں ہے، صحابہ بھی عربی تھے، عربیوں کے اندر عرب زبان ہی میں قرآن آیا تو انہیں کسی معلم کی ضرورت تھی؟ پھر بولیے، کنجوسی چھوڑیے، اونچی آواز سے بولیے، بھائی عربی زبان میں ہے اور عربی کلام ہے، تو اگر سمجھنا آسان ہوتا تو حضور کو معلم بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یہ شانے دے کر کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت حدیث ہے، حکمت قرآن کی تشریح ہے، حکمت وہ وہی ہے کہ جو حضور پر حدیث کی صورت میں آئی ہے، جس کی نمازوں میں تلاوت نہیں ہوتی، وہ حکمت ہے۔ ان آیات کا انکار کروایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ نیچے لائک کیا ہوتا ہے انہوں نے اور بڑے بڑے لوگ فالوور بن رہے ہیں اور دجالی فتنے کے اندر شکار ہوتے جا رہے ہیں، اپنا ایمان اور دین برباد کرتے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور
اور اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور کی صورت میں تخلیق فرمایا، انسانی شکل میں حضرت آمنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر وہ تو بعد میں بھیجا، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کیفیت کو اپنے شعروں کی صورت میں بیان کیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں خود ہی کہہ لیتا ہوں سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے نمازیوں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابھی کوئی سیاست دان ہوتا تو سب نے الٹے ہو کے دمالے ڈالی دیا، انہوں نے کہا ہم پیرس بنا دیں گے، تو انہوں نے ٹانگے اوپر اور سر نیچے کر کے لڈیاں ڈال دی تھی۔ عزیزان محترم کیا ہو گیا؟ صحابہ کی سنت ادا کیا کیجئے، اور اللہ کے محبوب کی شان سن کر کیا کہنا ہے؟ وہ آخری صف تک بولے کیا کہنا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیثوں سے یا قرآن سے عقیدہ لے کر کہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ روشن کتاب قرآن کا ذکر بعد میں کیا ہے، نور کا ذکر پہلے کیا ہے، اور نور سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس نور سے مراد محمد عربی کی ذات ہے۔ قرآن تو موجود ہے لیکن اندھیرا ہے کمرے کے اندر، آنکھوں میں نور ہے لیکن بتیاں بند ہیں، بلیک آؤٹ ہے، قرآن نظر آئے گا؟ بولیے، لائٹ نہیں ہے، قرآن سامنے ہے، قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کو بھی اللہ نے نور فرمایا ہے، قرآن نور ہے، لیکن اس نور کو پڑھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور بھی چاہیے۔ جب تک نور نہیں ہوگا وہ والا کتاب مبین جو ہے وہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو عزیزان محترم قرآن بھی کہہ رہا ہے حضور نور ہے، اور حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں حضور نور ہے، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بشر بھی ہیں۔ جو حضور کے بشر ہونے کا انکار کرے کہ حضور مطلقاً بشر ہیں ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور کی بشریت کا انکار کرنا ایمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن حضور بشر تھے لیکن بے مثل و بے مثال بشر تھے۔ حضور بے مثل و کیسے بے مثل و بے مثال بشر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عرش پر جانے کے لیے آپ دنیاوی سواریوں کے محتاج نہیں تھے۔ ایک مقام تک تو براق پر گئے، پھر آگے سے رف رف پر گئے، آپ سیڑھی کے ذریعے بھی تشریف لے گئے، لیکن ایک مقام ایسا آیا نہ جہاں براق رہا، نہ رف رف رہا، نہ معراج رہی، نہ سیڑھی رہی، حضور بغیر سیڑھی کے ہی اللہ کی بارگاہ میں لامقام تشریف لے گئے۔ حضور ہم جیسے ہیں، ہم حضور جیسے معاذ اللہ، اور ہم تو ایک دو سیڑھیاں چڑھ جائیں تو گوڑا اپنا گھٹنا توڑوا بیٹھتے ہیں، ہم تو ایک چھت تک بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے۔ حضور لامکان تک تشریف لے گئے، بشریت کی صورت میں گئے، روح بھی گئی، جسم بھی گیا، واردات ڈالنے والوں نے واردات ڈالی، وہ تو حضور خواب میں گئے تھے، حضور نے خواب دیکھا تھا۔ ارے خواب تو حضور نے ہزاروں دیکھے تھے۔ اتنے اہتمام سے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کیا، سورہ نجم میں بھی بیان کیا۔ اتنا اہتمام خواب کے ذریعے سے نہیں تھا، یہ جسم مع روح کے ذریعے سے معراج کرانے ہی کی صورت میں تھا۔ اسی لیے فرمایا ہم نے جو یہ آپ کو رویت دکھائی، اپنا دیدار کرایا ہے، بہت سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، آزمائش میں پڑ گئے ہیں، کئیوں کے ایمان الٹ گئے ہیں۔ عزیزان محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے نہیں تھے۔ حضور کا نام نامی کیسا تھا؟ لوگوں کے نام دنیا میں آ کے رکھے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر پتے پتے پر دکھا دیا گیا، عرش کے پایوں پہ دکھا دیا گیا، بلما کے سینوں پر دکھا دیا گیا، حوروں کی آنکھوں میں دکھا دیا گیا۔ حضور کا نام نامی پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، تبھی نارے نمرود میں نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم کی پشت اطہر کے اندر نور محمدی جلوہ
جلوہ گر تھا. نور محمدی اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی چھری ان کا گلا نہیں کاٹ سکی. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ مکمل ہوئی اور جودی پہاڑ پر کنارے پہ لگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی برکت تھی. حضور کا وسیلہ آج مسلمان دینے سے منکر ہو رہے ہیں. ارے مسلمانوں، وہ مسلمان جو وسیلے کے منکر ہیں، ارے قرآن تو پڑھو. تم نے پتہ نہیں کس ملا کی نظر سے قرآن پڑھا ہے. میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو وسیلے کے منکر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ارے تم تو وہی ہو کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے جنگوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر، مارکوں کے اندر میرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے. اے اللہ، اس نبی آخر الزمان کا تجھے وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما دے. ابھی تو میرا نبی آیا ہی نہیں تھا. یہ یہودی، یہ نصرانی پہلے وسیلے پیش کرتے تھے. اب جبکہ میرا محبوب تشریف لا چکا ہے، اب یہ جانتے بھی ہیں کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، اس کے باوجود ہم منکر ہو گئے ہیں. ارے یہ میرے محبوب کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود منکر ہو گئے ہیں. تو مسلمانوں، ہر نبی نے حضور کی آمد کا خطبہ پڑھا، ہر نبی نے اپنی امت پر وہ ایمان دلوایا اس بات پر کہ اگر وہ نبی تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا. آج وہ نبی تشریف لا چکے اور آج مسلمان جو ہیں ان کی آمد پر سوگوار ہے. خوشی نہ مناؤ. میں بچہ جموں، میں بیبی میرے گھر میں برت ہو تو لائٹیں پورے چوکوں کی وہ جہاں سے سڑک شروع ہوتی وہاں سے ہو، جھنڈیاں ہو رنگ برنگی، انواع و اقسام کے کیک آئیں، کھانے پکے، کیا کچھ ہو، لیکن اگر موت پڑے تو اس دن پڑے جس دن نبی پاک کی ولادت کا دن آ جائے. اے مسلمان، تف ہے تیری مسلمانی پر. تو پوچھتا پھرتا ہے کہاں لکھا ہے، کس نے منایا ہے، کہاں لکھا ہے، یہ کہاں ثابت ہے. تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے نہیں. ہمیں تو کتنے برس میں جا کر ہوش آتی ہے، ہماری سماعت کب کنفرم ہوتی ہے، کب جناب پختہ ہوتی ہے. حضور تو اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا، حضور اس کی آوازیں سیدہ آمنہ کے بدن میں سنا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں تھے، چاند اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا تھا، دھماکے کی آواز آتی تھی. حضور فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا. حضور ہم جیسے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جنت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، آپ جہنم کا مشاہدہ فرماتے ہیں. آپ یہاں سے ہاتھ بڑھاتے ہیں مدینے کے مصلی سے کھڑے ہو کر اور جنت کے درختوں کے خوشوں پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. ارے ہمارا ہاتھ تو 1.5 فٹ سے آگے نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں حضور جیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطاری کے، یعنی کہ مسلسل تواتر کے ساتھ صوم مثال رکھتے تھے. صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی حضور کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے. بغیر افطاری کی اپنا اگلا روزہ، بغیر افطاری کی اگلا روزہ. ابھی چند ہی دن گزرے تو صحابہ تو نڈھال ہو گئے، کمزوری، ضعیفی کے آثار نظر آنے لگے. حضور فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو صوم مثال کے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ ارے مخاطبین میں کون کون تھے؟ ابو بکر جیسی ہستی بھی ہے، فاروق اعظم جیسی ہستی بھی ہے، عثمان غنی جیسی ہستی بھی ہے، شیر خدا جیسی ہستی بھی ہے. جن جیسا اس مخلوق کے اندر، انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہمیں آپ جیسے، آپ کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، آپ کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، آپ شادی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے بچے، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں. انہوں نے تو یہ جرت نہیں کی، انہوں نے یہ جسارت نہیں کی حضور ہم آپ جیسے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے میری مثل، کون ہے تم میں سے میرے جیسا؟ ارے میرا معاملہ جدا ہے. یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. آپ
آپ ذرا 2 دن کھانا چھوڑ کے دیکھیں, افطاری ذرا روزہ لمبا ہو جائے تو بعد میں آدھ موئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم حضور جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہمارے تھوک میں بیماری ہے, نبی کا لعاب بیماروں کے لیے شفا ہے. ارے بلند آواز سے مسلمانوں کہہ دو سبحان اللہ. ارے ہمارے تھوک سے وبائیں پھوٹتی ہیں, نبی پاک کے لعاب سے کھاری پانی کے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. ارے ہم 2 دن نہ نہائیں, پاس والے بھاگتے ہیں, نبی پاک کا پسینہ جمع کر کے دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر رکھا جاتا ہے. نبی پاک کے منہ مبارک پانیوں میں گھول کر ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کے بیماروں کو شفا کے لیے پلایا کرتی تھی. ارے ہم نبی پاک جیسے ہیں, ہم زخمی ہو جائیں خون نکلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو کہ بشری صورت میں بھی تشریف لائے, آپ کے خون کو صحابہ اپنے ہونٹوں سے جوس لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے, صحابی نے خون چوس لیا. خون قرآن میں لکھا ہے حرام ہے, صحابی نے آیت نہیں پڑھی تھی. کیا حضور نے منع فرمایا؟ حضور نے فرمایا اب اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بری فرما دے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور آج کا ایک مردود اٹھ کے کہتا ہے نبی بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں, نبی کی تعظیم نہ کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت بہت ساری باتیں کرنے والی, لیکن اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. جو مذہب تمہیں یہ سکھائے نا کہ نبی کی تعظیم شرک ہے, اس پر ویسے ہی لعنت کر دو. ارے قرآن کی آیت تو ہمیں نبی پاک کی تعظیم بتا رہی ہے, نبی پاک کی عزت و توقیر سکھا رہی ہے. صحابہ کی زندگیاں نبی پاک کی عزت و ناموس پر مرنا مٹنا کٹنا, گھر بار جان مال اولاد تن سب کچھ قربان کرنا سکھا رہی ہے. کون سا شیطان کا دین لیے پھرتے ہو جو کہتے ہو کہ نبی پاک کی تعظیم زیادہ نہ کرو؟ تو عزیزان محترم, اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے, ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچائیے. گستاخوں کی گستاخی سے بچیں, ان کی صحبت سے بچیں, ان کی تحریروں سے بچیں, ان کی تقریروں سے بچیں, ان سے تعلقات بنانے سے بچیں. حضور نے فرمایا ہے ان سے رشتے نہ کرنا, ان کی عیادت نہ کرنا, ان کے جنازے نہ پڑھنا, ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھنا, ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا, ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے, ان کے ساتھ پینا نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. تو آج مسلمان پلپلا ہو کر زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتا جا رہا ہے, اور نہیں سب اچھے ہیں, سب اچھے ہیں. حضور فرما رہے ہیں بد مذہب برے ہیں, یہ کلاب و اہل النار, یہ جہنم کے کتے ہیں. اور ہم کہیں نہیں یہ تو ہمارے سجن ہے, ایک چائے کی پیالی ہی تو پینی ہے, بیٹی ہی تو رشتے میں دینی ہے, اپنی نسل اپنے باپ کی نسل کو برباد ہی تو کرنا ہے, اپنی نسل میں گستاخ رسول ہی تو پیدا کروانے ہیں. کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہو جائے گا, کوئی گستاخوں میں اضافہ ہی ہو جائے گا, کوئی صحابہ کو گالی دینے والا ہی پیدا ہو جائے گا, کوئی آل رسول کو گالی دینے والا. ارے ہر چیز کے انتخاب میں جناب سپرلیٹو ڈگری والی چیز ڈھونڈتے ہو, اور جب بیٹیاں دینے کی باری آئے تو صرف لمبی گاڑی اور لمبی عمارت پر فدا ہو کر بیٹی دے دیتے ہیں. ہرگز ایسے نہیں کرنا, چھان بین کرنی ہے, اس کا حسب نسب چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ حلالی ہے یا کہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے گستاخ رسول کی نشانی بتائی ہے کہ گستاخ رسول حلالی نہیں ہوتا. گستاخ ہوتا ہی وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے. سورہ قلم اٹھا کے دیکھ لے, میں اپنے سے نہیں کہہ رہا بھائی, 29 پارہ پڑھے سورہ قلم, پہلا ہی صفحہ اس کا سورہ قلم کا, آپ کو گستاخ کی 10 نشانیاں نظر آ جائیں گی. تو اللہ ہمیں گستاخوں سے محفوظ فرمائے. عزیزان محترم, اعلان کیا گیا تھا چند جمعات پہلے کہ گرمی اب دیکھیں اس وقت آنے والی تھی, اب آ چکی ہے. پچھلا جو صحن ہے وہاں نماز پڑھنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے, اندر والے اے سی بھی انجوائے کرتے ہیں, باہر والے جو ہے چھاؤں اور پنکھے انجوائے کرتے ہیں, لیکن پچھلے ان کے پاس پنکھے بھی نہیں ہیں بیچارے, کس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہوں گے. تو وہاں پر لوہے کے راڈ اور پنکھے ہونا تو یہ چاہیے, پوری مسجد ہی ایئر کنڈیشن ہو تاکہ عبادت تو سکون سے ہو. گھروں میں لوڈ شیڈنگ, گھروں میں مسئلے مسائل, یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں تو سجدے تو ٹھنڈک کے اندر ہوں. لیکن آپ کے جناب بجٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مسجد کے جو صحن ہے اس میں ٹائلز چینج ہونی ہے, باہر پنکھے لگنے ہیں, اور
اور جنازگاہ کے کام تھے، الحمدللہ وہ تو تکمیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے میں نے مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں، اتنے اتنے جالے لٹک رہے ہوتے ہیں، برے حال، قالینوں میں سجدے کریں بدبوئیں دماغ میں گھس رہی ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کی مسجد کی انتظامیہ جو ہے وہ کتنی فعال ہے، کتنی متحرک ہے، آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنی عزت نفس مجروح کر کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے دو، اللہ کے گھر کے لیے۔ تو 8-8.5 لاکھ جمع ہوا، 18 لاکھ کی ضرورت تھی، تو وہ جو بقیہ رہتا ہوا جو فنڈ ہے جو چاہیے وہ آپ کم از کم اس کو جلد از جلد پورا کر دیجئے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی جزا دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ حاجی منظور صاحب، سلیم قادری صاحب اور ان کے دیگر رفقا بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ سب تعاون کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔